سورة الذاريات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الذاريات مکی سورت ہے۔ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے جسے ترتیب توقیفی کہتے ہیں، یہ 51 نمبر کی سورت ہے، اور جبکہ نزول کے اعتبار سے یہ 67 نمبر کی سورت ہے، 67 نمبر کی سورت ہے۔ اس سے پہلے سورۃ الاحقاف 66 نمبر پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد 68 نمبر پر سورہ غاشیہ نازل ہوئی ہے، اور اس سورت مبارکہ کے 360 الفاظ ہیں، اور جبکہ اس کے حروف 1287 حروف ہیں، 1287 اس سورت مبارکہ کے حروف ہیں، اور اس سورت مبارکہ کی آیات 60 ہیں، جبکہ اس کے رکوع 3 ہیں۔ اور سورہ ذاریات مکی صورت ہے۔ مکی صورت یعنی اس صورت کو کہا جاتا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہو، اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتوں کو مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا نام ذاریات رکھا گیا، اس کی پہلی آیت مبارکہ میں ذاریات کے لفظ سے لیا گیا ہے۔ یہاں سے لے کر سورہ ذاریات سے لے کر سورہ حدید تک سورہ رحمان کے علاوہ ساری صورتیں مکی صورتیں ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ مکی صورتوں کے اندر زیادہ تر عقائد پر بحث ہوتی ہے، عقیدے کو بیان کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر احکام مدنی صورتوں میں ہوتے ہیں، جبکہ مکی صورتوں میں زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا وہ عقیدہ ہے۔ گویا کہ 114 صورتوں میں سے 86 صورتیں مکی ہیں، 28 صورتیں مدنی ہیں۔ 86 صورتوں میں اللہ نے عقیدے کو بیان کیا، اس لیے عقیدہ سب سے اہم چیز ہے۔ اسلام کی بنیاد عقیدے پر ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ ٹھیک ہے، بھلے اس بندہ گناہگار کیوں نہ ہو کامیاب ہے، لیکن اگر بندے کا عقیدہ خراب ہو گیا تو پھر انسان کی کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ عقیدے میں فتور آ جائے، انسان ساری زندگی بیت اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھ کے گزار دے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، بندے کی کوئی ایک نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اس لیے 86 صورتوں میں زیادہ جو محنت کی گئی، عقیدے پر محنت کی گئی، عقیدہ سکھایا گیا، کہ عقیدے پہ زور دیا گیا کہ اپنے عقیدے کو درست کیجیے۔ تو بہرحال بنیادی عقیدوں میں سے 4 عقیدے قرآن کی ان مکی صورتوں میں سب سے زیادہ بیان ہوئے، اور ان میں سے سب سے پہلی چیز اللہ کی توحید ہے، پھر نبی کی رسالت ہے، پھر قرآن کی صداقت ہے، اور پھر اس کے بعد اسی طریق سے آخرت ہے۔ چونکہ مکہ کے مشرک آخرت کو نہیں مانتے تھے، دوبارہ زندگی کو نہیں مانتے تھے، اس لیے آخرت پر بھی بہت زور دیا گیا۔ دوبارہ ان ساری صورتوں کا سورہ ذاریات سے لے کر سورہ حدید تک سوائے سورہ رحمان کے ان ساری صورتوں میں عقائد بیان کیے گئے۔ بنیادی موضوع اسلام کے بنیادی عقائد کی تعلیم، اور خاص طور پر آخرت کی زندگی، جنت اور جہنم کے حالات ان صورتوں میں بیان کیے گئے، اور اسی طرح پہلی قوموں کے عبرتناک انجام کو اللہ نے بیان فرما کر قیامت تک آنے والے لوگوں کو درس دیا، سبق دیا کہ دیکھو ان چیزوں سے سبق حاصل کرو۔
اور یہاں پر اللہ کریم نے ابتداءً 4 قسمیں کھائیں، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ 4 طرح کی اللہ کریم نے قسمیں کھائیں، اور قرآن کریم میں اللہ کریم نے مختلف جگہوں پر مختلف قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ نے یہاں سورہ صافات کے اندر بھی والصافات صفا، قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی۔ سورہ ذاریات میں اللہ نے 4 قسمیں ہواؤں کی کھائی ہیں، اور اسی طریقے سے والعصر، اللہ نے زمانے کی بھی قسم قرآن میں کھائی ہے، اور اسی طریقے سے یہ فرشتے، یہ زمانہ اور یہ ہوائیں، یہ خالق تو نہیں، یہ مخلوق ہیں، اور مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ کوئی انسان اگر مخلوق کی قسم کھاتا ہے تو مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں، تو پھر اللہ کریم نے ان ساری مخلوقات کی قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ احکامات کے مکلف بندے ہیں، اللہ نہیں ہے۔ اللہ سے کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کیوں قسم کھائی زمانے کی، کیوں قسم کھائی ہواؤں کی، کیوں قسم کھائی فرشتوں کی۔ احکام کے مکلف ہم ہیں، بندے احکام کے مکلف ہیں، خالق احکام کا مکلف نہیں ہے۔ کس کی کھانی ہے قسم، کس کی نہیں کھانی، یہ احکام بندوں کے لیے ہے۔ اللہ جو چاہے کرے، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہوئی۔ دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مخلوق میں جس کی قسم کھاتے ہیں اس کی خاص وجہ ہوتی ہے۔ بسا اوقات اللہ جس چیز کی قسم کھا رہے ہوتے ہیں وہ بندوں کو اس کی عظمت اور شان بتانا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں نبی پاک کی زندگی کی قسم کھائی، فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے میرا نبی آپ کی عمر کی قسم ہے۔ تو یہاں حضور کی زندگی کی اللہ نے قسم کھائی، حضور کی شان بیان کرنے کی۔ جس کی قسم میرا اللہ کھائے اس کی شان کے کیا کہنے ہوں گے۔ اور اسی طرح بسا اوقات جس چیز کی اللہ قسم کھاتے ہیں اس کے فوائد بتانے مقصود ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ اس چیز کے فائدے بتا رہے ہیں۔ جیسے اللہ نے قسم کھائی والتین والزیتون وطور سینین، اللہ نے انجیر کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، یہ بڑی فائدے والی چیزیں۔ وطور سینین، اللہ نے ان چیزوں کی قسم کھائی، یہاں پر ان چیزوں کے فوائد بتانا اللہ کو مقصود ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورہ صافات میں اللہ نے فرشتوں کی قسم کھائی۔ فرشتوں کی قسم کیوں کھائی؟ اس لیے کھائی کہ مشرکین میں سے ایک گروہ تھا جو خالصتاً فرشتوں کی عبادت کرتا تھا۔ اللہ نے قسم کھا کر فرمایا فرشتوں کی والصافات صفا، اے لوگو جن فرشتوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جو کسی کی عبادت کرے وہ معبود نہیں بن سکتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ وہ معبود کیسے بن جاتا ہے جو خود کسی کی عبادت کرے۔ لہذا فرشتوں کی قسم کھا کے اللہ نے اس بات کو بیان کیا کہ فرشتے بھی مخلوق ہیں، فرشتے معبود نہیں ہیں۔ جو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں انہیں سمجھ لینا چاہیے اللہ نے فرشتوں کی قسم اس لیے کھائی۔ اور اسی طریقے سے اللہ کریم کو اپنی کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اللہ اس بات سے بے نیاز ہے کہ اپنی کسی بات پر قسم کھائے۔ رب قسمیں نہ بھی کھائے، رب کی بات سچی ہے، ماننے والے کا اپنا فائدہ ہے، جو نہ مانے نقصان اپنا ہے، رب کا کچھ نقصان نہیں۔ تو بعد نے یہ بھی لکھا کہ جو قرآن میں مختلف جگہوں پہ اللہ کریم نے قسمیں کھائی ہیں وہ کلام میں فصاحت اور بلاغت کا زور پیدا کرنے کے لیے، کلام کے اندر اور مضبوطی آ جاتی ہے جس چیز کی قسم میرا اللہ کھائے۔
اور بسا اوقات جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے تو وہ اس بات کی دلیل اور گواہ ہوتی ہے کہ جو قسم کے بعد چیز آ رہی ہے جواب قسم اس چیز کی گواہ بنتی ہے پہلی چیز۔ تو یہاں سورہ ذاریات میں اللہ نے جو قسم کھائی اور قسمیں کھانے کے بعد جو بات اللہ نے بیان کی، 4 قسموں کے بعد فرمایا انما توعدون لصادق، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے البتہ وہ چیز سچی ہے، وہ قیامت برحق ہے، وہ ضرور آئے گی اور جزا اور سزا کا فیصلہ رب نے ضرور کرنا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے جو قرآن کریم میں مختلف قسمیں کھائیں ان کی یہ وجوہات ہیں۔ ہاں باقی مخلوق کے لیے پابند ہم لوگ ہیں۔ اللہ نے جو بیان فرما دیا مخلوق کی قسم کھانا ہمارے لیے جائز نہیں، صرف مجبوری کے طور پہ